الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان سیاح لامکان احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا حبیبی یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تمہارا لطف گناہ گار پر جس گھڑی ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. حبیبی یا رسول اللہ، دکھائی جانی ہے محشر میں شان محبوبی، دکھائی جانی ہے محشر میں شان محبوبی. آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، سب اگلے پچھلے خوشی چاہیں گے رب تعالی کی، خدائے تعالی خوشی آپ کی چاہتا ہوگا. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. درود پاک پھر دہراؤ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کے روزے رکھے.
اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ رمضان المبارک کے احادیث طیبات میں چند نام ہیں جن میں بعض کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اس مبارک مہینے کو شہر رمضان بھی کہتے ہیں۔ رمضان کے معنی ہے جلانے والا، رمضان سے بنا ہے یہ۔ جلانے والے سے مراد یہ نہیں کہ تکلیف دینے والا، بلکہ اس کے مجازی معنی ہے کرم والا، مہربانی والا۔ یہ گناہوں کو جلاتا ہے اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، تو گویا یہ کرم والا مہینہ ہے۔ جب سونے میں میل شامل ہو جاتا ہے تو اسے آگ کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے، جلانے سے میل جل کر سونا کندن اور صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن جب گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، یا اسے روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ سال بھر کے گناہوں سے جو آلودگی اس کے جسم میں آئی ہے، روزہ اس آلودگی کو جلا کر اسے پاک و صاف شفاف بنا دے۔ ذہن رسا کہے گا کہ گناہگار کے گناہ جلیں گے، لیکن روزہ تو نیکوکار پر بھی فرض ہے، یہاں تک کہ اولیاء اور انبیاء کرام پر بھی فرض ہے۔ تو میرے عزیز، آلودہ گندا لوہا آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ زنگ سے صاف و شفاف ہو جائے، لیکن صاف و شفاف عمدہ لوہا آگ میں پکایا جاتا ہے تاکہ اس کو آگ سے جلا کر اتنا نرم کر لیا جائے کہ اس کا کوئی قیمتی پرزہ بنا کر اس کی قیمت بڑھا دی جائے۔ اب وہ لوہا لوہے کے بھاؤ نہیں، بلکہ اب بڑی قیمت میں بکتا ہے۔ بلا تشبیہ سونا میل والا، میل سے پاک و صاف کرنے کو پکایا اور جلایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی عمدہ زیور بنانا ہو تو پاک و صاف نئے شفاف سونے کے بسکٹ بھی پگھلا کر اور تپا کر نرم کیے جاتے ہیں تاکہ ڈائی کے ذریعے اس کا قیمتی زیور بنایا جائے اور وہ پھر محبوب کے گلے کا ہار بن جائے۔ بلا تشبیہ رمضان المبارک میں گناہگار آلودگی سے پاک ہونے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور نیکوکار درجات کی بلندی کے لیے اور انبیاء اولیاء قرب الہی کے خاص مقام کے حصول کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے نام اسے شہر الصبر بھی کہتے ہیں۔ صبر کے بارے میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصبر نصف الایمان۔ تو یہ مبارک مہینہ صبر والا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور صبر ایمان کی قوت کا باعث ہے، یہاں تک کہ اسے نصف ایمان فرمایا۔ بندہ پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ پانی پی لے، مگر امر الہی کی پابندی کی وجہ سے پانی سے رکا رہتا ہے، پانی کو ترک کرتا ہے، پانی سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح بھوک چاہتی ہے کہ وہ کھانے پینے کی طرف مائل ہو، لیکن امر الہی کی اطاعت میں بندہ کھاتا پیتا نہیں۔ گویا اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار ہونا امر و نواہی میں تو یہ آزمائش ہے کہ جو چیز تمہارے لیے روزے سے پہلے حلال تھی، حالت روزے میں وہ حرام ہے، چاہے وہ قربت ہو بیوی کی یا کھانے پینے کا تعلق ہو۔ جب تک امر الہی نہ ہو اس وقت تک آپ کھانے پینے سے پرہیز کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا نام شہر الصبر بھی ہے، اور ایک حدیث طیبہ میں اسے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر المواسات بھی فرمایا۔ مواسات بھلائی کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، ہمدردی و غمگساری کا مہینہ، تو اس کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں غربا فقراء کے ساتھ ہمدردی غمگساری اپنائی جائے، اختیار کی جائے،
اور ان پر زیادہ سے زیادہ مہربانی کی جائے۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا یوں تو ہر موسم میں مہربان کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں سرکار کے جود و سخا اور عطا و عفا کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہوا سے زیادہ پیارے آقا مہربان ہوتے تھے۔ ہر آنے والے پر شفقت، ہر مظلوم پر اس کے لیے انعام و اکرام، اور ہر شخص کے ساتھ ہمدردی و غمگساری، غربا پر تصدق اور خیرات آقا نعمت اس مہینے میں زیادہ فرماتے۔ اس لیے حدیث طیبہ میں سے سرکار نے شہر المواسات بھی فرمایا۔ ایک اس مبارک مہینے کا نام شہر الوسعت بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رزق میں وسعت عطا فرماتا، اور یہ ایسی وسعت ہے کہ ہر غریب و امیر کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں رزق میں ایسی وسعت فرماتا ہے کہ ہر خرد و کلاں، ہر غریب و امیر اس مبارک مہینے میں اپنے دسترخوان پر وسعت دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے اس ماہ مبارک میں وسعت رکھی ہے، اور اس میں ہم رزق اور خیر اور برکت میں وسعتیں فرماتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کا نام شہر الوسعت بھی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی عز و جل رمضان المبارک میں کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے پر جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس مہینے کی برکت و وسعت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو کچھ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے پر خرچ کرتے ہیں، وہ سب بے حساب ہے۔ اولیاء کرام، علماء ربانین، صلحاء پورے سال کے استعمال کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا اہتمام اس مہینے میں اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ احادیث طیبات میں اس کے متعدد نام تعلیم فرمائے گئے، اور کثرت اسماء، کثرت فضل پر دلالت کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا یہ مبارک مہینہ 3 عشروں پر تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا برکت کا ہے، اور تیسرا مغفرت و نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو اس مبارک مہینے میں کیا کیا کام زیادہ کرنے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، اس کے بعد سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھایا کرو، اور اللہ کے ذکر میں منہمک رہو، اور رات کے چھٹے حصے یعنی آخری حصے میں دعا و مناجات میں منہمک رہو، کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، یہ اجابت کا وقت ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے میں افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ سحری کے کھانے کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے، اسے ترک نہ کیا کرو، اگرچہ ایک لقمہ ہی کھاؤ۔ اور ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند سحورہ وعند فطورہ وفرحۃ عند لقاء الرحمن۔ اور ایک حدیث طیبہ میں فرمایا فرحۃ فی الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ معلوم ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی مومنین کے لیے 2 خاص خوشی کے وقت تعلیم فرمائے۔ ایک وقت تو وہ ہے جب ہم افطار کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ ہے جس وقت ہم اپنے رب عز و جل سے ملاقات کریں گے اور اس کا دیدار ہمیں عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت روزے کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز و جل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا
روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ اور اللہ کے حبیب سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث طیبہ کی طرف یہ بھی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے دیگر عبادات سے بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں صرف اسی مہینے کا نام قرآن کریم میں اپنے کلام پاک میں صراحتاً ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کو شرف حاصل ہے کہ 12 مہینے میں اس کا ایک نام قرآن میں ذکر ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ یہ رمضان اس لیے فضل والا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ فضل والا مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں صاحب قرآن کا ورود ہوا، ان کی بعثت ہوئی، ان کا نزول اجلال ہوا، اور انہیں رب تعالی عز و جل نے نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کتاب ہے اور مصطفیٰ وہ نور ہیں جس میں یہ قرآن پڑھا جانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد جو مہینہ فضل والا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں حج ہوتا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت الباری نے ایک نقطہ تفویض فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان فضل والا مہینہ ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور حج کا مہینہ فضل والا ہے اس لیے کہ اس میں 4 خاص ایام ہیں جن میں حج کے فرائض و واجبات کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ان دونوں میں رمضان کو عمومیت اور شرف خاص حاصل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں ایک سخی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر بلا کر دیتا ہے، مالدار ہے سخاوت کرتا ہے، فقراء کو دعوت عام ہے، آؤ اور آ کر ہم سے بھیک لے جاؤ، ہماری بارگاہ میں آؤ، دامن پسارو اور اپنی اپنی جھولیاں بھر لو۔ تو کعبہ سخی ہے، وہ ہم محتاجوں کو بلاتا ہے، اپنے قریب بلا کر غنی کرتا ہے، اپنے قریب بلا کر عطاؤں سے سرفراز کرتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک یہ ایسا سخی ہے، یہ اپنے پاس نہیں بلاتا بلکہ خود گھر آ جاتا ہے۔ ایک سخی وہ ہے جو فقیر کو گھر بلا کر دیتا ہے، اور وہ سخی کتنا اعلیٰ ہے جو خود چل کر فقیر کے گھر جاتا ہے اور اسے عطاؤں سے نوازتا ہے۔ یوں کہو کہ ایک پانی وہ ہے جو پیاس بجھانے کے لیے تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے، وہ چاہے زمزم ہے یا وہ کوئی کنواں ہے جو پیاسے کو پانی دینے کے لیے قریب بلاتا ہے۔ اور ایک رحمت عامہ وہ ہے کہ بادل رحمت کا تمہارے گھروں میں برس جاتا ہے، یا ایک وہ رحمت والی ندی ہے، ایسا طویل و عریض سلسلہ ہے کہ وہ تمہاری آبادیوں سے ہو کر گزرتی ہے، ہر ایک اپنے قریب سے پانی حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ذی الحج کے مہینے سے زیادہ فضل والا اس لیے ہے کہ یہ گھر بیٹھے آ کر عطاؤں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبات کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عید کے دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا کہ ملاقات کر کے مبارکباد پیش کروں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے روزے رکھوائے اور انعام میں عید عطا فرمائی۔ جب میں ان کے مکان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں حیران ہو گیا، عید کا دن اور امیر المومنین رو رہے ہیں۔ میں ادب سے قریب بیٹھ گیا سلام کر کے۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا امیر المومنین آج کا دن خوشی کا دن ہے،
عید کا دن ہے، سرور کا دن ہے، انعام و احسان کا دن ہے۔ آج آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا واہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہمان ہمارے پاس آیا؟ میں سوچ رہا ہوں اس مہمان کی تواضع، اس کی استقبال اور خیر مقدم ہم نے اس کے شائن شان کیا یا نہ کیا؟ نہ معلوم یہ مہمان خدا ہم سے راضی ہو کر لوٹا یا ہم سے ناراض ہو کر گیا۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں یہ خدا کا مہمان ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اللہ والوں کے کلام دیکھو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک روز ارشاد فرماتے ہیں، جب میں رمضان المبارک پر غور کرتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ اسے میں مہمان خدا مانوں یا مہمان رب مانوں، میزبان رب مانوں، یعنی میں اسے خدا کا مہمان مانوں یا رب تعالیٰ کا میزبان مانوں کہ یہ آتا تو ہے مہمان بن کر لیکن ہمارے دسترخوان پر یہ ہماری میزبانی کرتا ہے۔ روزہ تو کھانے پینے کے لیے نہیں آتا، یہ تو ہمیں برکتیں بہم پہنچانے کو آتا ہے۔ تو اگر ہم اسے خدا کا مہمان جان کر اکرام کریں تو اللہ کے فضل و انعام کے مستحق ہیں، اور اگر ہم اسے اس کا میزبان مان لیں تو اس کی رحمتوں سے دونوں جہان میں لطف اندوز ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کیوں آتا ہے؟ یہ جانیے کہ رمضان کیوں آتا ہے۔ رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ یہ ہمیں پاک و صاف کر دے، یہ ہمیں متقی و پرہیزگار بنائے، اور یہ قرآن کریم کی صریح آیت سے مستدلل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کیا چاہتی ہے؟ اوامر کی اطاعت یعنی احکام شریعت کی پابندی بجا لانا، اور نواہی سے اجتناب یعنی ممنوعات شرع سے رک جانا۔ کھانا حلال تھا، پینا جائز و حلال تھا، اپنی بیوی سے قربت جائز تھی، لیکن امر الہی آیا تمہارے نفوس کو تقدس دیا جائے، تمہاری شہوات سے تمہیں روکا جائے، تمہارے قلوب کو پاک کیا جائے، تمہارے زنگالود دلوں کو صیقل کر دیا جائے۔ تو حکم ہوا اب کھانے پینے سے رک جاؤ۔ کب سے کب تک؟ جیسے ہی صبح صادق کا سفیدی ظاہر ہو اور رات کا سیاہ ڈورا اس سے ممتاز ہو تو فوراً کھانے پینے سے رک جاؤ، اور اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ جب سورج چھپ جائے تو اب یہ کھانے پینے کی چیزیں جن سے روکا گیا تھا ان کی پھر اجازت دے دی گئی۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہمارے باطن کو بھی پاک کرے، ہمارے قلوب کی زنگ چھڑا دے، ہمارے قلوب کو صیقل کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، القلب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قيل وما جلاؤها يا رسول الله، قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، لوگوں دل کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی سے مل جائے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ زنگ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہاں یہ حدیث طیبہ اس لیے میں نے پیش کی کہ حدیث طیبہ سے یہ ثابت ہوا کہ دل بھی زنگالود ہوتے ہیں، دلوں کو بھی صیقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کے صیقل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خواہشات نفسانی سے رک جانا دل کو صیقل کرتا ہے، دل کو جلا بخشتا ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے سے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تمہارے دلوں کو سیقل کرتا اور گلا بخشتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز جب آلودہ ہو جاتی ہے، میل و کچیل سے سن جاتی، لتھڑ جاتی ہے، تو اسے جلا دینے، صاف کرنے، چمکانے اور سیقل کرنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دلوں کی آلودگی دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی کثرت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دل جسے ہم مردہ کہتے ہیں وہ کون سا دل ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ روزہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ یہ دل کی غفلت سے دل کو نکالتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، قیامت میں آپ سے کمال قرب اور آپ کے قریب رہنے کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ فرمایا عائش روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ تندرستی کی زکوٰۃ بیمار ہو جانا، جسم کی زکوٰۃ بالوں کی تراش خراش، ناخن کا تراشنا، نہا کر جسم کو صاف ستھرا میل کچیل سے صاف کرنا، یہ جسم کو صاف کرنا جسم کی زکوٰۃ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب تمہاری جان کی مکمل جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ معین کی گئی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ بہت سے بھائیوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک آنے پر وزن کر لیا اور جب رمضان شریف رخصت ہوا پھر وزن کیا تو ان کے وزن میں کمی آ گئی۔ یہ کمی بظاہر وزن میں تو آئی لیکن روحانی قوت بڑھ گئی۔ روح کی غذا ہے روزہ۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا کی پیاری حدیث سنا کرو تو پیارے آقا کے پیارے کلام کو سن کر محبت سے سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ یہ قند مقرر ہے ثواب کو بڑھانا، ڈبل در ڈبل کرنا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں التسبیح یملأ نصف المیزان، جس ترازو پر قیامت میں عمل تولے جائیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا تو آدھا پلہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ والتحمید یملأ نصف الآخر، اور الحمدللہ کہہ دیا تو یہ پلہ پورا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ والتکبیر یملأ ما بین السماوات والارض، اور اگر جوش محبت میں اللہ اور رسول کا کلام سن کر کہا اللہ اکبر تو سارا زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس خیر سے محرومی سے کیا فائدہ؟ ہماری روکھی پھیکی باتیں ہوتی ہیں، سن کر طرح طرح کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے کلام میں مٹھاس کہاں؟ اللہ و رسول کے کلام کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا مٹھاس
تمہارے کانوں میں رس گھولتا ہوا دل تک پہنچ جائے تو جوش ایمانی اور محبت کے ساتھ جب سرکار کی حدیث سنو تو کہہ لیا کرو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جس نے روزہ رکھا، من صام ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے پوری تعداد میں حساب کر کے اور ایمان کے ساتھ، ہر عمل جب ہی قابل قبول ہے جب ایمان سلامت ہے۔ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، قادیانی، شیعہ کیسے ہی روزے رکھیں، کیسی ہی نمازیں پڑھیں، جب ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہمارے پاس ایمان جیسی بھلائی نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے ہم اس سے بہتر اجر و ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان شرط ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور حساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے تھا۔ پھر فرمایا ومن قام فی لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں ایمان اور حساب کے ساتھ قیام کیا، پوری 20 تراویحیں پڑھیں، 4 پڑھ کے نہیں بھاگا، 8 پڑھ کے نہیں بھاگا، پوری سنت ادا کی اور قرآن کریم سنا اور پورے رمضان کی تراویح ادا کی۔ اگر کسی مجبوری میں مسجد میں نہ آ سکے تو تراویح نہ چھوڑے کہ سنت مؤکدہ اور اس کا تارک سخت گناہگار تراویح بغیر جماعت کے گھر ادا کر لے، لیکن ترک کرنے سے بچے۔ اور رمضان المبارک کا قیام مغفرت کی بشارت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کی، قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ اور ایک رات ایسی ہے جس کی برکات بیان سے زیادہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا، اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کی 2 قسمیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ۔ نیکی کرنے سے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت اس نیکی کی برکت سے معاف کر دیتا، اور کبیرہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی بارگاہ میں اے مومنو تم سب خوب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں توبہ اور مغفرت سے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبائر کے لیے توبہ کی جاتی ہے، اسی طرح حق العباد توبہ کرنے سے اللہ رب العزت اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، لیکن پوری طرح حق العباد جب معاف ہوتا ہے جب وہ بندہ بھی معاف کر دے جس کی حق تلفی کی گئی۔ اسی لیے یہ شہر مواسات ہے، اس میں ایک دوسرے کی غمگساری کے ساتھ اپنی خطاؤں کی معذرت بھی پیش کر لیا کرو تاکہ رب تعالیٰ کے خاص انعام کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت میں کثرت سے احادیث ارشاد فرمائیں۔ اس رات میں رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وقت اجابت سے تعبیر فرمایا۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخر حصے میں دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے محروم نہیں فرماتا۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، لیکن روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ روزہ 5 قسم کا ہے۔ ایک روزہ ہے فرض، دوسرا روزہ ہے واجب، تیسرا روزہ ہے سنت، چوتھا روزہ ہے مکروہ تحریمی، اور 5واں روزہ ہے مکروہ تنزیہی۔ پھر روزہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض معین، ایک فرض غیر معین۔ فرض معین تو یہی رمضان المبارک کے روزے، اور غیر معین جو ان روزوں کی قضا ہو گئی۔ ہماری ماں بہنیں عذر کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں کہ روزے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ان دنوں میں انہیں روزے کی رخصت ہے، وہ افطار کریں، لیکن ان روزوں کی قضا بعد میں رکھیں گی۔ تو یہ فرض روزے کی قضا
فرض معین ہے، یا کسی بھائی نے بیماری کی وجہ سے علالت میں روزہ ترک کر دیا یا سفر میں روزہ چھوڑ دیا، کہ ہمارا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما جعل لکم فی الدین حرج، تمہیں دین میں نقصان میں نہیں ڈالا جاتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں تمہارے لیے جبر و اکراہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو اسے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھ لے۔ تو جو روزے آپ کے فرض چھوٹیں تو یہ فرض معین کی قضا فرض غیر معین ہے، وقت پر رکھ لینا فرض معین اور اس کی قضا غیر معینہ وقت میں پوری کرنا فرض غیر معین۔ اور واجب جیسے کفارے کے روزے، قسم کے، نذر کے، منت کے روزے، یہ واجب ہیں، تو ان کی ادائیگی وجوب کے ساتھ معین ہے، اور جب یہ وقت پر نہ رکھ سکو، کسی وجہ سے چل جائے تو بعد میں رکھو، یہ واجب غیر معین۔ اور سنت وہ روزے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھے، جیسے شعبان المعظم کے روزے کثرت سے رکھنا، رجب کی پہلی کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ، 9-10 کا روزہ۔ اسی طرح ایام بیت 13 14 کا روزہ، اسی طرح پیر کے دن کا روزہ یا جمعرات کے دن کا روزہ، کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور مکروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ضیافت کے دنوں کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، جیسے ایام تشریق کے روزے، عید کا روزہ، عید الاضحی کا روزہ۔ عید الفطر اللہ کی دعوت کا دن ہے، عید الاضحی بھی اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے بندوں کی، ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی باعث گناہ ہے۔ اور مکروہ تنزیہی ایسا روزہ جو کوئی اپنی طرف سے خاص دن معین کر لے، وہ روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جیسے بدھ کا روزہ، ہفتے کا روزہ، ہر ہفتے روزہ رکھنا اگر سنت سے ثابت ہے تو سنت ہے، اور ورنہ نفل ہے، نفل کے لیے کسی خاص تعین کی حاجت نہیں۔ تو نفل کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک تطوع مطلق، ایک تطوع سنت۔ سنت وہ ہے جو رسول اللہ اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ معلوم ہوا کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں، ان میں واجب اور فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ اب جو رضا الہی کے لیے اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھے وہ تقرب خداوندی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا روزہ تو بڑی برکت کا باعث ہے، لیکن اس کے علاوہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، کہ حدیث طیبہ میں فرمایا الصوم جنۃ جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے، جان لو کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان المبارک کے مہینے میں رات کے آخر حصے میں آپ 5ویں حصے میں سحری تناول فرماتے، اور 6ٹھے حصے میں رات کے جب تک صبح صادق کا وقت ہوتا، یعنی سحری کے ختم کا وقت ہوتا، اپنے مولا کی بارگاہ میں ذکر و مناجات میں منہمک رہتے۔ یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے پر 2 خوف نہ ڈالوں گا، اگر وہ دنیا میں میرے خوف سے ڈرا تو آخرت میں اسے بے خوف کر دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے پرواہ و بے خوف رہا تو آخرت میں اس پر خوف ڈالوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضانوں کی راتوں میں اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو، اپنے جرم کو یاد کر کے رویا کرو، کہ یہ رونا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 آنکھیں وہ ہیں جن کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے حرام کو خدا کے خوف سے ترک کر دیا، حرام چیز کو نہ دیکھا،
آج جو روزہ بہلانے کے لیے ٹی وی کے آگے پڑ جاتے ہو، تصویر بنانا حرام، بنوانا حرام، دیکھنا حرام، یہ روزہ بہلانا نہیں بلکہ روزہ بگاڑنا ہے، روزے کو بے نور کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی گناہ کی وجہ سے روزے کے اعادے کا حکم فرماتے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ وہ اعرابی تھے، دیہات سے آئے، ان کی زبان سے کچھ کلمات ناپسندیدہ نکلے، میرے آقا نے انہیں قریب بلایا اور فرمایا اعیدوا وضوءک، اپنے وضو کو دوبارہ کرو، وصم صومک یوم آخر، اور اس روزے کو کسی اور دن پورا کرنا، اور اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا قد اغتبت فلانا، تو نے فلاں شخص کی غیبت کر دی۔ زبان کا روزہ جھوٹ بولنے سے ٹوٹتا ہے، غیبت کرنے سے ٹوٹتا ہے، نمیمہ سے ٹوٹتا ہے، فحاشی سے ٹوٹتا ہے، خلاف شرع کلام کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ لاکھوں گداف سے زبان کو روکو کہ یہ ایمان کا ذریعہ ہے، اور ایمان میں خرابی زبان کی وجہ سے بہت کثرت سے آتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مواقع پر گناہ کی وجہ سے روزے کے اعادے کا حکم فرمایا، اگرچہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے میں اس سے نقصان ہوتا ہے، اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اجر و ثواب میں بہت کمی آ جاتی ہے، اس کا پورا خیال رکھو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک وہ آنکھ جس نے حرام منظر کو دیکھنے سے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور ایک وہ آنکھ جو رات کے آخر حصے میں اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو دی، اس قدر کہ ایک مکھی کے سر کی برابر بھی اگر آنسو نکل آیا تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ اور ایک وہ آنکھ جسے راہ خدا میں سفر کرنے میں سفر کی دھول آنکھوں میں پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کا دھواں نہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا مہمان آیا ہے، رحمتوں کا میزبان آیا ہے، اس کی رحمتوں کی بہار کی موسلا دھار بارش ہے، جس سے جس قدر لوٹا جائے لوٹو۔ یہ بہار کے دن بار بار نصیب نہیں ہوتے، نہ معلوم اس شب برات میں کس کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے بندے رمضان کے روزوں کو اسی شان سے رکھا کرتے تھے کہ نہ معلوم آئندہ روزہ نصیب ہوا یا نہ ہوا۔ ان روزوں کا پوری طرح اہتمام کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔